ہم جو ہے نا ہم نے بہت کوشش بھی کی، مختلف فورمز پر ہم نے یہ بات بہت واضح بھی کی، اور یہ بات بہت زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ لنک کرتا ہے طالبان کے کہ وہ کیوں اٹھے، کیونکہ سوات اور اس ریجن میں ایسے مسائل تھے کہ جس کے نتیجے میں طالبان آئے، اور اب اگر ایک کمپریہنسو پلاننگ پروسیس ایک ویژن کے ساتھ نہیں ہو اور وہ صحیح معلومات ڈیٹا بیس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس میں سے میں بالکل یہ مانتا ہوں، اس میں سے ہمارا رول ہے، اس میں سے حکومت کا رول ہے، اس میں سے UN کا رول ہے، اس میں سے یہ پاکستان آرمی کا بھی رول بنتا ہے کہ یہ سب لوگوں کو ملا کر کے جو لوگوں کے پاس علم ہے، جو الدین صاحب نے بات کی، وہ علم ان کو ایک انسٹیٹیوشنل سپیس دے دے، اور ساتھ ساتھ میں جو ماڈرن ٹیکنالوجیکل ٹولز ہے وہ بھی استعمال کرے، اور آن فاسٹ ٹریک ایک پرامن معاشرہ تب ہو سکتا ہے جب وہ ایک خوشحال معاشرے کی طرف جا رہا ہو. سفوکیشن میں یہ جو چیک پوسٹ ہے، میں بالکل یہ واضح کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بہت زیادہ دیر تک رہے تو اس کی وجہ سے بھی ایک ریئیکشن پیدا ہو جائے گا، ایک رد عمل اس کا بھی ہو سکتا ہے. ضیاء الدین صاحب، آپ نے جو بات کی تھی اس میں جو یہ ولیج ڈیفنس کاؤنسلز وغیرہ بنی ہیں، تو یہ آپ کا خیال ہے کہ مؤثر نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں لوگوں کو لائسنسی ہتھیار بھی ملے ہیں، اور تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھو جی، لائسنسی ہتھیار تو اس کے حق میں تو ہم نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج ہماری کافی ہے دہشت گردوں کو شکست دینے کے لیے، اور شکست دے بھی چکی ہے، مطلب شکست دے بھی چکی ہے. اصل معاملہ جو ہے نا وہ اب لوگوں کو متحد کرنا، لوگوں میں یہ اعتماد پیدا کرنا کہ وہ اپنا تحفظ خود کرے، بندوق سے نہیں بلکہ سیاسی عمل سے، سماجی عمل سے، ترقی کے عمل سے. میں نے کچھ دن پہلے ہمارے جو آپریشن کے انچارج ہے جناب اشفاق صاحب کے نام میں کھلا خط لکھا ہے، اخباروں میں بھی چھپ گیا. میں نے اسے لکھا ہے کہ فوج کو تمام لوگوں کو، سوات کے عوام کو آن بورڈ کرنا چاہیے، سوات کے قومی مشران کو آن بورڈ کرنا چاہیے. اگر سوات کی تعمیر ترقی میں شوکت صاحب جیسے آرکیٹیکٹ کی رائے شامل نہ ہو تو کیا اس کی تعمیر ہوگی؟ اگر اس میں میں ایک استاد ہوں، اگر تعلیم کے میدان میں میری رائے شامل نہ ہو تو تعلیم میں کی بحالی میں آپ کیا کر سکیں گے صحیح طریقے سے؟ تو میں نے اسے لکھا تھا کہ فوج کی جو اکیلی پرواز ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گی. آپ خدا کے لیے لوگوں کو اعتماد میں لیں، اور جو ہمارے افواج پاکستان نے جو بیش بہا قربانیاں دی ہیں، کل بھی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، آپ کو پتہ ہے پنڈی میں جو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، تو ایسی قربانیاں یہ رائے گاہ چلی جائے گی. اور جس طرح شوکت صاحب نے بتایا کہ وہ اردو کا شعر ہے کہ طالبان کے نام سے کسی دوسری قوت کا دوبارہ اٹھنا یہ عین ممکن ہے، صرف سوات میں نہیں پورے پاکستان میں. وہ کیا ہے کہ ہم روح سفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ. بہت زبردست شعر کے اوپر یہ سیگمنٹ جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں. ایک وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید جو سوالات اٹھے ہیں ان جوابات سے ان کی طرف آئیں گے، اور ہمارے ساتھ رہیے. سیاسیات میں خوش آمدید. فضا گھاٹ میں بیٹھے ہوئے یہ پروگرام کر رہے ہیں اور سوات کے عمومی حالات کے حوالے سے ایک تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو یہاں کے اکابرین ہیں جن کو اس علاقے کی بہت سمجھ بوجھ ہے، اس علاقے کے مسائل کا شعور ہے، ان سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ تک وہ باتیں پہنچائیں جن کی ضرورت ہے، جن کو سمجھنے کی کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے کی مزید ضرورت ہے. اور اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں شوکت صاحب تو ہمارے ساتھ ہی ہیں اور ضیاء الدین صاحب، لیکن محمد اسحاق صاحب جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اسحاق صاحب، آپ سے میں شروع کرتا ہوں. کچھ باتیں ہوئیں اس حوالے سے کہ کیا ہونا چاہیے. یہ بتائیں کہ جو فوج کی اکیلی پرواز ہے، اور اگر حقیقت دیکھی جائے تو فوج کا جو شعبہ تعلقات عامہ ہے وہ ہمیشہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم کوئی اکیلی پرواز نہیں کرنا چاہتے. فوجی کارروائی جو ہے وہ صرف ایک پہلا فیز ہے، اس کے بعد کے جو فیزز ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ مشکل ہیں، ان کی اپنی مشکلات ہیں. تو اس میں اب اس وقت فوج کو کیا کرنا چاہیے؟ جو علاقے کے جو مشران ہیں، جو ایلڈرز جو جنہیں آپ مشران کہتے ہیں، ان کو بلایا جائے، کوئی جرگہ کیا جائے، کیا کیا جائے؟ اعجاز صاحب شکریہ. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اکنامک سائیکل، سوشل سائیکل
اور پولیٹیکل سائیکل سارے کے سارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں. ان تمام چیزوں کو دوبارہ ایک نئے سرے سے ربط دینے کی ضرورت ہے, ری ایکٹیویٹ ہونے کی ضرورت ہے ان تمام سائیکلز کی. مثلاً اگر صرف اکنامک سائیکل کو ہم لے لیں تو ہمارے پاس جو وسائل موجود ہے, جس طرح بات ہوئی, ہمارے پہاڑ ہے, ہمارے دریا ہے, ہمارے ٹریڈیشنل ایکسپرٹیز ہے جو کہ ان جنگلات, ان پانی اور اس زمین کے خصوصیات کی وجہ سے ان لوگوں نے حاصل کی ہے. ان ایکسپرٹیز کو دوبارہ فعال کرنا ہے, ان سے کام لینا ہے تاکہ زندگی کا سائیکل جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو. اور اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ کچھ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. ہمارے معروضی حالات ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم صرف سیکیورٹی میجرز پہ سوچ لیں. مثلاً یہاں پہ اکنامک سائیکل جگہ جگہ پاٹک, ہرڈلز, ان کی وجہ سے بھی اکنامک سائیکل جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے. آلریڈی پہلے سے اس کا برا حال ہے. دوسرا یہ کہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں, سماجی سرگرمیاں ہیں, ان میں خلل پڑ رہا ہے. پولیٹیکلی تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایکٹیو رول پلے نہیں کر رہی, اور ان کو بھی ایک ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے پولیٹیکل پروسیس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے. یہاں پہ بار بار مثلاً سوات میں لوگ آتے ہیں, مہمان آتے ہیں, کوئی جرنیل آتا ہے یا کوئی فارنر کوئی آتا ہے, تو پورا منگورا جو ہے وہ سیل کر دیا جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے پورے خطے پہ. تو آپ لوگوں کی تو خواہش ہوگی کہ باہر سے کوئی بھی مہمان نہ آئے کیونکہ اگر منگورا سیل ہو جائے گا اور زندگی جو ہے وہ غیر فعال ہو جائے گی تو اس سے تو بہتر ہے کہ یہ باہر سے لوگ نہ ہی آئے. ہاں, جب ہم ہمارے سیکیورٹی فورسز کہتے ہیں کہ سوات کلیئر ہے اور یہاں پہ کوئی وہ مسئلہ ابھی نہیں رہا, تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے اقدامات بھی نہیں ہونے چاہیے, بلکہ تھوڑے سے مثبت اور پرو پیپل, پرو نیچر, پرو اکنامک, پرو. اچھا, میں اب آپ لوگوں سے تھوڑی سی لڑائی بھی کر لوں, سخت باتیں کر لوں تھوڑی سی. بالکل بالکل. بات یہ ہے, اتنا خوبصورت علاقہ, جی, درخت یہاں پہ رہے نہیں, پہاڑ آپ کے جو ہے وہ بالکل ننگے ہو چکے ہیں, بغیر درختوں کے ہیں, پانی آپ کا جو ہے اس کے مسائل ہیں. یہاں کی جو معاشرت تھی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا فضل اللہ اور اس کے شرپسند عناصر کے ساتھ. جی. اس کے باوجود آپ لوگوں نے کیا کیا جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا؟ یہاں سے لوکل ریزسٹنس کیا تھی؟ یا یہ تھا کہ چونکہ ایم ایم اے کی حکومت تھی تو ایم ایم اے کی حکومت کے زیر نگرانی جو کچھ یہاں پہ فساد کا جو یہ پودا کھڑا ہو رہا تھا اور جو تناور درخت بن گیا, اس کا آپ لوگوں نے کوئی پروگریسو ایلیمنٹس نے کوئی اس کا جو ہے نا مقابلہ نہیں کیا؟ مسئلہ یہ آپ تینوں کے لیے سوال ہے. میں دیکھ رہا ہوں ضیاء الدین صاحب بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور شوکت صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, شاید میں نے جملہ محترضہ کہہ دیا ہے. جی 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 جی. جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز کا تعلق ہے, یہ ریاست کا کام ہے, ریاستی اداروں کا کام ہے. اگر آپ اپنے مثلاً ہم سب کا جو آئین ہے, اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں آپ وہ ریزسٹنس نہیں کر سکتے جو کرنی چاہیے. اسٹیٹ آپ کو اجازت نہیں دیتی. آپ کے جو قوانین ہے وہ آپ کو اجازت, مثلاً 247. نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, اور یہ میں سوال شوکت صاحب کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ جو سوات کی معاشرت تھی